رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ ناظرین، آپ کو اب بلا توقف لیے چلتے ہیں ملک کے ممتاز روحانی اسکالر جناب آغا منہاج صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ وظائف کی برکت سیگمنٹ ہے اور آپ ڈیلی ان کا بہت ہی شدت کے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ وہ آپ کے مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کو وظائف کی صورت میں بتلاتے ہیں۔ آغا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنید بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کل حال۔ آپ ٹھیک ہیں؟ صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت برگرز بن رہے ہیں وہاں پہ، چپوٹلے تیار ہو رہے ہیں۔ ایسا ہی بڑے اچھے برگرز، مطلب منظم ماشاءاللہ جو ہے، میں نے کہا نا وہ چونکہ نوجوانوں کی نمائندگی کر رہی ہیں تو بڑے اچھے ماشاءاللہ ڈیلی جو ہے ریسیپیز بناتی ہیں۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے آغا صاحب، سب سے پہلے سوال سے آغاز کرتے ہیں، شادی کا مسئلہ، اور یہ میرا خیال ہے یونیورسل مسئلہ ہے۔ منگنیاں ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، شادی کی ڈیٹ فکس ہوتی ہے، کینسل ہو جاتی ہے۔ بچیوں کے ساتھ بھی یہ پرابلمز ہیں، بچوں کے ساتھ بھی یہ پرابلمز ہیں، پاکستان میں بھی یہ پرابلمز ہیں، ابراڈ بھی یہ مسائل ہیں، بتائیے۔ اور سوال جو ہے وہ آپ کا جو آیا ہے وہ اسلام آباد سے آیا ہے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو۔ پروگرام دیکھتے جائیے، درود پاک کے نذرانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، ان کے آل و اصحاب پر پڑھتے جائیے۔ اور اب رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، جو آپ ماشاءاللہ روزانہ 100 مرتبہ سحری کے وقت پڑھتے ہیں، 100 مرتبہ افطار کے وقت پڑھتے ہیں، اب 2 دن کے بعد اس کو انشاءاللہ اب اس عشرۂ رحمت، جب عشرۂ مغفرت کی طرف جائے گا تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اب 2 دن کا یہ عشرہ جو ہے وہ مہمان ہے۔ اب یہ جیسے ہی عشرہ بدلے گا تو انشاءاللہ یہ دعا بھی انشاءاللہ بدل جائے گی، تو جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمتوں کے طالب بن جائیے اور رحمت طلب کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنے سحر و افطار میں غریب لوگوں کا حصہ نہیں رکھا، ان کو راشن نہیں پہنچایا، ان کو سحر و افطار میں شریک نہیں کیا، کیونکہ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جس نے کسی صائم کا روزہ کھلوایا گویا کہ اس نے خود روزہ رکھا، تو اب یہ اتنا ہی اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو اپنے لواحقین کو، اپنے غریب رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے ملازمین کو، اور جتنے آپ سے ہو سکے، جو کم سے کم ایک انسان کو روزانہ، ایک مسلمان کو ضرور آپ نے سحری کروانی ہے اور اس کو روزہ افطار کرانا ہے۔ اور والدین کی خدمت کے حوالے سے میں اکثر و بیشتر اپنے پروگرام میں تقریباً روزانہ ہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کے والدین حیات ہیں تو ان کی دست بوسی کیجیے، ان کی قدم بوسی کیجیے، ان کی دعائیں لیجیے۔ اس سے بڑا وظیفہ تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمانے پر قادر ہے۔ ہماری نمازیں ہیں، ہمارے روزے ہیں، ہمارے قرآن پاک کی تلاوت ہے، ہمارے حج ہے، ہماری زکوٰۃ ہے، لیکن جو والدین کی اگر آپ نے یہ سب کچھ کیا اور والدین کی خدمت نہیں کی تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں، اور آج تو جنید بھائی نے ماشاءاللہ ہمارا ایمان سب کا تازہ کیا، جب آپ بات گفتگو فرما رہے تھے تو یہاں پہ سب لوگ ہی ماشاءاللہ، سب کی جو آنکھیں ہیں وہ نمدیدہ تھیں۔ اور آپ کی اجازت ہو تو میں ایک بات عرض کیا دوں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ آپ کو میرے پر جل جائیں گے آپ کو۔ جس وقت جنید بھائی کا پہلا پروگرام آج سے 25-26 سال پہلے آن ایئر ہوا تھا نا، جس دن جنید بھائی کا ریکارڈڈ پروگرام تھا، اور جب وہ پہلا پروگرام جنید بھائی کا آن ایئر ہوا تھا تو مطلب ہم سب بڑے خوش تھے، ہمارا پورا گروپ، ہمارے سارے دوست احباب، 2001 کے، ہاں، کہ جنید بھائی کا پہلا پروگرام اس دن آن ایئر ہوگا۔ تو جس وقت وہ آن ایئر ہو رہا تھا ٹیلی ویژن پہ، اس وقت ہم سب میوہ شاہ قبرستان میں تھے اور جنید بھائی کی والدہ مرحومہ کو جو ہے وہ قبر میں اتار رہے تھے۔ تو بس ان کی جو سب سے بڑا خواب تھا کہ میرا عروج میرے والدین دیکھیں، تو والد تو خیر 95 میں جا چکے تھے، وہ تو نہیں دیکھ سکے، لیکن والدہ نے ان کو تیار ہوتے ہوئے، ریکارڈنگ پہ جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن وہ ان کو پروگرام کو آن ایئر ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکی۔ تو ہم اور آپ شاید ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے پاس یہ والدین کا جیسا ایک عظیم سرمایہ موجود ہے، تو ان کی خدمت ضرور کیجیے گا۔ آتا ہوں کہ جو یہ پہلا سوال شادی کے بارے میں کیا گیا ہے کہ یہ شادی کے، تو میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ جو ہر سال جب ہمارے یہاں 11واں روزہ گزر جاتا ہے، یعنی کہ عشرۂ رحمت کا جب پہلا روزہ گزر جاتا ہے اور ہم 11واں روزہ اختیار کر لیتے ہیں سوری، تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، تراویح پڑھنے کے بعد میری وہ بہنیں جو اچھے رشتوں کے انتظار میں ہیں، یا میرے وہ بھائی جو اچھے رشتوں کے انتظار میں ہیں، یا جن کے گھر ٹوٹ چکے ہیں، یا جو گھر کسی وجہ سے ختم ہو چکے ہیں، یا ان کے گھر میں ان کے جو اسپاؤس تھے ان کی موت واقع ہو چکی ہے اور وہ دوسری شادی کے یا پہلی شادی کے خواہش مند ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ اتنا مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے یہ کہ آپ اس رمضان میں کریں گے تو اگلے رمضان میں انشاءاللہ آپ کی شادی ہو چکی ہوگی، نکاح ہو چکا ہوگا، منگنی ہو چکی ہوگی، نسبت طے ہو چکی ہوگی، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تو 11واں روزہ اختیار کرنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کے
اور جب تراویح پڑھ لیجئے اس کے بعد آپ نے 12 نوافل پڑھنے ہیں، 12 نوافل، ٹھیک ہے نا، 2 کر کے پڑھیں گے 12 نوافل. اور ہر نفل میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد، مطلب یہ آپ نے پڑھنا ہے. اور 12 نوافل پڑھنے ہیں اور ظاہر 6 سلام کے ساتھ ہوں گے. تو جب آپ یہ 12 نوافل پڑھ لیں تو اس کے بعد 100 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجئے، درود تنجینہ پڑھ لیجئے، درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. زیادہ اگر چاہتے ہیں کہ جلدی سے اچھا کام ہو جائے تو درود تاج پڑھ لیجئے. سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ پڑھ لیجئے. اور اس کے بعد اس کا ثواب، اس کا ہدیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے آخری مومن مسلمان کو، تمام انبیاء السلام، تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ازواج مطہرات، تمام اہل بیت کو اس کا ثواب پہنچائیے. اور دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے کہ یا رب العزت میرے لیے بہترین رشتے کا بندوبست فرما. تو اب یقین کیجیے گا کہ اگلے رمضان سے پہلے اور یہ اتنا آزمودہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے تمام چینلز کے اوپر جہاں جہاں لوگ بیٹھ کے اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں شادی کا، تو وہ یہ وظیفہ ضرور بتا رہے ہوتے ہیں. ہماری کتب کے اندر موجود ہے، یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے ماشاءاللہ، ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، آزمودہ مجرب طریقہ. تو ضرور اس پہ آپ کام کیجیے گا. اور ایک اور میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں. عصر اور مغرب کے درمیان جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے نا، مغرب کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے، مغرب کی اذان جیسے 5 منٹ 10 منٹ رہ گئے تو مصلی بچھا کے ایسے ہاتھوں کو اٹھا کے آنکھیں بند کر کے یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا کریم، اس طرح پڑھتے رہیے جیسے مغرب کی اذانیں ہو جائیں اس وقت اٹھ کے پھر اپنا روزہ کھول لیجیے اور عام دنوں کے اندر نمازیں پڑھ لیجیے. تو یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کے تمام کام جو رکے ہوئے ہوں گے، بالخصوص شادی کا ہو، اولاد کا ہو، اللہ کے حکم سے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، اگلا جو سوال ہے وہ دبئی سے اور خواب کے سلسلے میں. خواب میں اپنے گھر کو آگ سے روشن دیکھا. میرا پورا گھر آگ سے ایسے جل رہا تھا کہ انگار جو ہیں مطلب وہ میرے گھر کو روشن کیے ہوئے تھے. تو اس کی تعبیر ذرا بتا دیجیے. تعبیر میں پھر محدود اپنے علم کے مطابق بتاتا ہوں کہ خواب کس وقت دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد آپ کے معاملات کیسے تھے، اٹھے تو پسینے میں شرابور تھے یا خوش تھے، پریشان تھے، یا کیا معاملات تھے. اگر کوئی بھی برا خواب دیکھیں تو اس کے بعد جو طریقہ ہے برا خواب دیکھنے کے بعد کہ 3 مرتبہ درود پاک اور 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے قبلے کی طرف منہ ہو کے عمل کریں گے اور 3 مرتبہ تھو 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 ایسے کر کے تھتکاریں گے. لیکن اس کا جو تعبیر جو میرے محدود علم کے مطابق وہ ہے کہ آپ کے جاب میں ترقی ہوگی، جاب نہیں ہے تو جاب مل جائے گی، کاروبار نہیں ہے تو ہو جائے گا، کاروبار میں اگر رفعت نہیں مل رہی، بلندی نہیں مل رہی تو انشاءاللہ وہ ضرور ملے گی. اور غربت جو ہے اس سے انشاءاللہ خاتمہ ملے گا. گھر اپنا اگر کرائے کا ہے تو اپنا گھر ہوگا، اگر غربت میں ہے تو انشاءاللہ مالدار ہو جائیں گے. اولاد کی طرف سے بڑی خوشیاں ملنے کے امکانات ہیں. بے اولاد ہے تو اولاد ہو جائے گی، اولاد ہے انشاءاللہ تو وہ خوشحال ہوگی اور ازدواجی معاملات بہتر ہوں گے. اگر مثال کے طور پہ کسی بھی قسم کی رفت ہے آپ کی اور آپ کی اہلیہ کے درمیان تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ ختم ہوگی. لیکن میں پھر وہی بات عرض کرتا ہوں، جب بھی کوئی خواب دیکھے اچھا بھی اور برا بھی، صدقہ تو ضرور دینا ہے. صدقہ تو رد البلائے، تو ضرور کسی ایک بھوکے کو روزانہ کھانا ضرور کھلایا کیجیے. بہت اچھا، بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، اگلا جو سوال ہے وہ ہے لاہور سے ہے سوال، اور بار بار جو ہے مس کیریج ہو جاتا ہے. اچھا، اس میں 2 چیزیں، ایک تو یہ معاملہ، ساتھ ساتھ جو بے اولادی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ پوچھتے ہیں کہ اولاد کے حوالے سے وظائف اگر آپ سجیسٹ کرنا چاہیں تو. فجر کے بعد جو ہے نا سورہ مریم کی جو شخص تلاوت کرے، اوکے، فجر کی نماز کے بعد سورہ مریم کی جو شخص تلاوت کرے، وہ خاتون ہوں یا وہ ان کے ہسبینڈ ہوں جن کے اولاد نہ ہو رہی ہو، بار بار مس کیریجز ہو رہے ہوں، حمل نہ ٹھہرتا ہو، تمام ڈاکٹرز کو، گائنوکالوجسٹ کو دکھا لیا ہو، تمام ٹیسٹ کرا لیے ہوں، کلیئر آئے ہوں، شادی کو 2 سال 4 سال 5 سال گزر چکے ہوں، تو میں اکثر و بیشتر میں نے یہ وظیفہ جس کو دیا الحمدللہ رب العالمین، اور ان کو بڑی ماشاءاللہ خوشخبری ملی، خوشی کی خبر ملی، نوید ملی کہ آپ نے فجر کے بعد جس عورت نے اور مرد نے سورہ مریم کی تلاوت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، اس کی انشاءاللہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. اور دوسرا، عشاء کی نماز کے بعد یا مصورو یا خالقو، یا مصورو یا خالقو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے اور پڑھ کے زمزم پہ دم کر کے پینا ہے. انشاءاللہ اس سے ضرور آپ کو خوشخبریاں نصیب ہوں گی. رات کو سوتے ہوئے 100 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنی ہے. اچھا، میں اکثر، اجازت ہے پلیز. اگر ایک وظیفہ ایسا ہے
جو تمام معاملات میں، اولاد کے معاملے میں، رشتوں کے معاملے میں، روزگار کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں، گھریلو پریشانیاں، ناچاکیاں، بیماریاں، ہر چیز کے معاملے میں کفایت کرتا ہے، وہ کیا؟ منت مان لیجیے۔ اب منت کس طرح ماننی چاہیے مثال کے طور پہ، یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلاؤں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں کسی غریب بچی کی شادی کے اندر معاونت کروں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 100 نفل پڑھوں گا، اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں 10,000 مرتبہ سرکار علیہ السلام پر، ان کے آل و اصحاب پہ درود پاک پڑھوں گا۔ مثال کے طور پہ میرا یہ بڑا کام ہے، یہ ہو گیا تو میں عمرے پہ چلا جاؤں گا، کسی کو حج پہ بھیج دوں گا۔ مطلب یہ جو منت آپ ٹھنڈے دماغ سے، ٹھنڈے دل سے سوچ بچار کر کے اگر مان لیں گے تو اس سے بھی بہت جلدی کام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ منت مان لی جائے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ میری اولاد ہو جائے تو میں کسی غریب کی شادی کر دوں گا، کسی غریب کی معاونت کر دوں گا، کسی کو حج پہ بھیج دوں گا، خود عمرے پہ چلا جاؤں گا۔ اور سب سے چھوٹی جو ہے نا، سب سے چھوٹی جو منت ہوئی ہوتی ہے کہ میں روزانہ 2 نفل شکرانے کے پڑھوں گا، جب تک زندہ ہوں جب تک پڑھوں گا۔ تو انشاءاللہ 2 نفل شکرانے کے مان لیجئے، اللہ کے حکم سے یہ کام آپ کے سارے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی۔ آغا صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت لطف آیا آپ سے بات کر کے۔ ہمارے ساتھ ناظرین جڑے رہیے، سیگمنٹ سے علم کے موتی، اور آج جن کی مائیں ہیں وہ بھی سنیں اور جن کی مائیں نہیں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رہیں۔ بس میں آپ کو بتا نہیں سکتا صاحب، اللہ کرے ہم سمجھ لیں اس بات کو کہ میرے سرکار نے فرما دیا کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے، تو بس وہی قدم ہیں جن کو تھام لینا ہے اور یہیں سے جنت کا راستہ انشاءاللہ ملنا ہے۔ ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے۔